بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے معزز سامعینوں، یہ جو چینل دیکھو سنو سمجھو، میرا بنانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ میں آپ کو اچھا معلوماتی، دینی اور سائنسی علم حاصل کر کے آپ تک پہنچاؤں۔ میں نے اپنی کسی ویڈیو میں بھی آپ سے کبھی یہ ریکویسٹ نہیں کی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک کیجئے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ یہ اچھا علم حاصل کریں تو آپ کے اندر سے ایک آواز نکلنی چاہیے، آپ اپنے دل سے مجھے سبسکرائب کریں۔ کیوں؟ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے سے تو بیک وقت دو کمیونیکیشنز چل رہی ہوتی ہیں۔ ایک تو ویڈیو کے ذریعے میں آپ سے کر رہا ہوتا ہوں، ایک آپ اپنے آپ سے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جو باتیں، جو چیزیں آپ کے من کو بھا رہی ہوتی ہیں، آپ کے اندر کے دل سے، آپ کے اندر جو بیٹھا کہ جج ہوتا ہے وہ بھی واہ کرتا ہے۔ اس لیے لہٰذا جو علم آپ کو نفع دے رہا ہے، خیر دے رہا ہے، اسے حاصل کر لیجئے۔ جو آپ کی نظری کو خراب کرتا ہے اسے چھوڑ دیجئے، کیونکہ میرا مقصد اس چینل کا صرف اصلاح معاشرہ ہے۔ بیسیکلی یہ اصلاح معاشرہ کا کام جو تھا نا، ان لوگوں کا تھا، مثلا ہمارا جو مولوی ہے، معذرت سے کہوں گا، وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوا، پروفیسر جو تھا وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوا۔ یہ اصلاح معاشرہ انہوں نے کرنی تھی۔ کتنے ایسے پروفیسر ہیں جن کے کہنے پر لوگ کتابوں پر یا لائبریریوں میں، ریسرچ سینٹر میں گئے۔ یہ ایک سسٹم، ایک ایسا نظام تھا جس کی اصلاح ضروری تھی۔ ہماری اصلاح معاشرہ کی جو ہسٹری ہے نا، بڑی مختصر سی ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد سے شروع ہو کر اشفاق احمد صاحب، بانو قدسیہ اور واصف علی واصف پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا آپ جب بھی اس طرح کے نمایاں کام شروع کریں گے تو آپ پر تنقید بھی ہوگی، اسے بھی آپ نے برداشت کرنا ہوگا۔ تو لہٰذا جس آپ خاندان میں ہیں، جس سوسائٹی میں ہیں، جس معاشرے میں بھی آپ سروائیو کر رہے ہیں نا، جیسے ہی تھوڑا سا آپ حد سے زیادہ اوپر اٹھتے ہیں، آپ کی تھوڑی سی پہچان بنتی ہے، تو پھر آپ پر حملے بھی ہوتے ہیں، آوازیں بھی کسی جاتی ہیں، آپ پر ذاتی اٹیک بھی ہوتے ہیں۔ بیسیکلی یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ حسد ہوتی ہے۔ یہ حسد وہ دل کی بیماری ہے جو انسان کی پرسنالٹی کو، شخصیت کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے، اعمال ضائع کر کے رکھ دیتی ہے۔ اسی کو میں آگے تفصیل کے ساتھ آپ کو بیان کروں۔ معزز سامعین، جس معاشرے میں آج ہم سروائیو کر رہے ہیں نا، یہ اس معاشرے کی کامن بیماری ہے، کامن سٹیٹ آف مائنڈ ہے۔ وہ ہے کیا؟ وہ حسد ہے۔ کوئی شخص ہم سے کتنا کینہ، بغض، حسد رکھتا ہے یہ تو ہم جانتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ ہم کسی سے کتنا کینہ، بغض اور حسد رکھتے ہیں؟ ہم سب اس کنڈیشن سے گزرتے ہیں، یعنی اس کی مقدار کم یا زیادہ تو ہو سکتی ہے، لیکن ہم بھی انسان ہیں۔ انسان ایسے سٹیٹ آف مائنڈ سے ضرور گزرتا ہے۔ اس حسد کا ایکسپریشن آپ کی ذات پہ بنتا ہے۔ جیسے ممکن ہے ہم حسد کی وجہ سے کسی کو سلام نہیں کرتے، ہم اس کا نقصان کرنا چاہتے ہیں، ہم حسد کی وجہ سے کسی حد تک جا سکتے ہیں۔ یعنی کوئی تو بات ہے اس حسد کے اندر کہ اللہ رب العزت نے بھی قرآن حکیم میں فرمایا کہ وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، کہ اس حاسد کے شر سے بھی آپ نے پناہ مانگتی ہے۔ بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا جو ان کی ایکسپریشن ہوتی ہیں۔ مثلا جلن، حسد، کینہ، بغض کیا ہے؟ یہ ایک ہی خاندان کی بیماری ہیں۔ روحانیت میں انہیں دل کی بیماریاں کہا جاتا ہے۔ اگر حاسد اکثر حسد کی حالت میں رہتا ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، اس کائنات کی سب سے جینیس ہستی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، سنن نسائی کی حدیث نمبر 3111۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر حسد ہے تو ایمان نہیں ہوگا، اگر ایمان والا ہے تو حاسد نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ تم لوگ حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے۔ یعنی حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جس حالت میں آپ کی نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں، آپ کی ذہنی حالت تباہ کر سکتی ہے۔ پہلے آپ حسد کو سمجھ لیجئے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ حالت حسد میں ہیں۔ اس کی بڑی نشانی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی کی ترقی اور کامیابی آپ کو تکلیف دے، حسد ہے۔ کسی کا اچھا تذکرہ، تعریف آپ کو تکلیف دے، حسد ہے۔ کسی کا سکون، اطمینان آپ کو تکلیف دے، حسد ہے۔ بندہ سوچتا ہے نا کہ یار اسی تو خاندان سے لڑ لڑ کے مر گئے ہیں، تو یہ بھی کوئی سکون نہ رہندے پے نے، اس کو کیوں ملا؟ یہ حالت حسد ہے۔ اس سے چھن جائے، حالت حسد ہے۔ بعد وہ ہوتا ہے نا انسان کی کیفیت اندر چل رہی ہوتی ہے کہ نیا موٹر سائیکل دیکھ کے دل کرتا ہے یار اللہ کرے جاندے دا روڈ دے کسی چ بچ جائے۔ یہ وہ حسد کی کیفیات ہیں جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں۔
کیونکہ حسد میں آپ نفرت کی ایکسٹریم سوچتے ہیں، کیونکہ جب لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے تو نفرت پر آ جاتے ہیں، دلائل نہیں دے سکتے تو ذاتیات پر آ جاتے ہیں۔ میں کبھی کبھی ایک بات سوچتا ہوتا ہوں کہ کاش کبھی ایک ایسا آئینہ ہوتا، قدرت بنا دیتی اور وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا، اور اس آئینے میں ہماری خوبیاں اور ہماری بدعمالیاں، ہمارا کریکٹر پورا واضح ہوتا۔ یہ جو ہم ایک دوسرے کو خان صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب، خان صاحب کیا کہ پکارتے ہیں نا، میرا خیال یہ الفاظ استعمال نہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ اس قدرت کی کتنی مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھیے، اس حسد کی کیفیت سے نکلیے۔ جو چیز آپ کے پاس ہے نا، اس میں جینا سیکھیے، سروائیو کرنا سیکھیے۔ کیوں؟ میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ اپنے آپ کو سمجھا کریے کہ آپ کے اندر چل کے آ رہا ہے، کہیں حسد تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا آپ کی نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ حسد ایک نیگیٹو تھنگر ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اس تاڑ میں رہتا ہے کہ دوسروں کو نقصان کیسے پہنچایا جا سکتا ہے، کسی کا برا کیسے کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ہمارا ایک دوست تھا، سری لنکا گیا، وہ کہنے لگا کہ ٹریول گائیڈ نے مجھے جو ہے نا جی کشتی میں اٹھایا، آؤ سر میں آپ کو جو ہے نا جی دریا کی یا سمندر کی سیر کرواتا ہوں۔ اس نے کہا اس کشتی میں نے ایک بڑا عجیب واقعہ دیکھا، وہ ملاح تھا نا، وہ میرے ساتھ چلتا رہا اور وہ مچھلی کا شکار بھی کرتا رہا اور ساتھ ساتھ کیکڑے بھی پکڑتا رہا۔ مچھلی جیسے پکڑتا تھا ڈبے میں ڈالتا تھا، اوپر ڈھکن دے دیتا تھا، لیکن جب کیکڑے کو پکڑتا تھا ڈبے میں ڈالتا تو اوپر ڈھکن نہیں دیتا تھا۔ کافی دیر ہم اس چیز کو دیکھتے رہے، آخر جب ہماری بے چینی زیادہ بڑھ گئی تو ہم نے اس سے سوال کیا کہ یار تم مچھلی پکڑتے ہو، ڈبے میں ڈالتے ہو، اس پر ڈھکن دے دیتے ہو، لیکن کیکڑا جب نہیں پکڑتے تو اس کے اوپر ڈھکن نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا سارا ادھر آئے آپ دیکھیں۔ جب کہنے لگا کہ میں نے اس ڈبے کو دیکھا جس کے اندر کیکڑے پھینکے جاتے تھے، ایک کیکڑا کوشش کر کے باہر نکلتا تھا، دوسرا جسے ٹانگ پکڑ کے نیچے کھینچ لیتا تھا۔ جیسے وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا تھا دوسرا ٹانگ پکڑ کے، میں نے یوں ماتھے پہ ہاتھ مارا کہ خدا را، یہ تو ہماری سوسائٹی کا معاملہ ہے، یہی کوئی تو چل رہا ہے۔ تو لہٰذا میرا آپ سے یہ مشورہ بھی ہے کہ یار ایک دوسرے کی ٹانگیں مت کھینچا کیجیے، ہاتھوں میں ہاتھ دیجیے، زنجیر بن جائیے۔ اس کا حل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے حسد سے کیسے بچنا ہے۔ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیے، شاکر بن جائیے، شکر کرنے والے بن جائیے۔ کیوں؟ جو حاسد شخص ہوتا ہے نا، اللہ کی نعمتوں سے بھی نہیں فائدہ اٹھا سکتا، جو چیزوں اس سے فائدہ، یہ اسی اڑتا رہتا ہمیشہ، اس کیفیت میں جو رہتا وہ، تو لہٰذا وہ اللہ کی نعمتوں کو بھی صحیح طرح جو انجوائے نہیں کر سکتا۔ اور آخر میں آپ سے ایک بات کروں گا کہ عاقبت اور آخرت کی تیاری صرف عبادات نہیں ہے، عاقبت اور آخرت کی تیاری یہ بھی ہے کہ اپنے جیسے 10 شکر گزار کم از کم انسان پیدا کر جاؤ۔ اگر آپ نہیں بھی ہوگے نا تو آپ کی فکر والے لوگ ضرور ہوں گے۔ تو اس لیے اس معاشرے میں رہتے ہوئے نا اس رب کائنات سے اس طرف سے مانگیے، وہ ضرور نوازے گا۔ اس سے بھی میں آپ کو ایک قصے سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک ملنگ کسی دربار کے باہر بیٹھا ہوا تھا، دعا مانگ رہا تھا۔ ایک بادشاہ آیا، اس نے کہا کیا مانگ رہے ہو؟ نابینا ملنگ تھا، اس نے کہا جی اللہ سے آنکھیں مانگ رہا ہوں۔ کتنے عرصے سے مانگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی 10 سال سے مانگ رہا ہوں۔ ملی؟ اس نے کہا نہیں ملی۔ اس بادشاہ نے بڑی زوردار آواز سے جلاد کو بلایا، انہوں نے کہا جلاد ادھر آؤ۔ انہوں نے کہا جی سر۔ انہوں نے کہا میں اندر دربار کے اندر جا رہا ہوں، واپس آؤں، اگر اس کی آنکھیں نہ آئی ہوں تو اس کا سر قلم کر دینا۔ بادشاہ اندر گیا، دربار کی جان، اس ملنگ کی جو ہے نا جی جان پر پڑ گئی، سر پٹک پٹک کر زمین پر، مولا آج آنکھیں دے دے، آج جان پر آن پڑی ہیں، مالک آج آنکھیں دے دے ورنہ رہوں گا کیسے۔ اس طرح اس نے تڑپ تڑپ کے دعا کی، اس کی بینائی آ گئی۔ بادشاہ سلامت جب واپس آئے تو وہ بادشاہ کے قدموں میں گر گیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں کیا، تیرے پاس دعا تھی لیکن قبولیت کی تڑپ نہیں تھی، وہ تڑپ میں نے پیدا کی تمہارے اندر۔ لہٰذا آپ بھی اس نظریے اور اس سوچ کے ساتھ زندگی گزاریے۔ وہ مالک سنتا ضرور ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اے نبی اگر میرے بندے آپ سے سوال کریں نا میرے بارے میں کہاں ہوں، کیسا ہوں، فَإِنِّي قریب ہوں، ہر شخص کے قریب ہوں، اجیب الدعوات اذا دعان، ہر بندے کی دعا سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو لہٰذا وہ تڑپ ہونی چاہیے۔ وہ مالک سنتا ضرور ہے، وہ بہت پیار کرتا اپنی مخلوق کے ساتھ، لیکن اس کے ماننے والے تو بنیے۔ اس حسد کو چھوڑیے، اس کینہ بغض کو چھوڑیے، شاکر بنیے، شکر گزار بنیے، مددگار بنیے، ایک دوسرے کے لیے معاون بنیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ اگلے نئے کسی ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔
تب تک کے لیے والسلام علیکم۔